السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدواجی زندگی سے متعلق ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ہماری ایپیسوڈز کو دیکھا، ہم شادی اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے مختلف مسائل کے بارے میں ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، مختلف مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام بھی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہیں خاوند کے فرائض۔ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ولیمے کے بارے میں بات کی تھی، اس سے پہلے ہم پروگرامز کے اندر نکاح اور اس طریقے سے شادی کا دن، منگنی اور دیگر مسائل کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آپ میں سے جن لوگوں نے وہ پروگرامز نہیں دیکھے تو وہ ضرور دیکھیے۔ ایز یوزول اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ جو موجود ہیں محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ ہیں، اور آپ نے ان کے مختلف لیکچرز اور ٹریننگ ورکشاپس دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ ان کی الزواج کے نام سے ایک کتاب بھی ہے، اور اس کا لنک آپ کے ساتھ نیچے شیئر کر دیا جائے گا، اس کو ضرور پڑھیے، اور اسی طریقے سے ان کے دوسرے لیکچرز ہیں ان سے بھی ضرور مستفید ہوجیے، ان سے بھی ضرور مستفید ہوئیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں خاوند کے فرائض کے بارے میں۔ ظاہر ہے خاوند کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو ذمہ دار بنایا ہے اپنے گھر کا، اور اپنی بیوی کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اس حوالے سے چونکہ وہ بڑا ہے، اس کو ایک بڑی پوزیشن دی ہے، ایک لیڈر کی پوزیشن دی ہے فیملی کے اندر، تو میرا خیال ہے ہمیں آغاز اس کے ہی فرائض سے کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ظاہر ہے، واضح ہے کہ جو خاوند کے فرائض ہیں بیسیکلی وہ بیوی کے حقوق ہیں، اور اس طریقے سے جو بیوی کے فرائض ہیں وہ خاوند کے حقوق ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ سب سے پہلی جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خاوند کے جو بنیادی فرائض ہیں، اگر آپ وہ ہمارے لیے لسٹ ڈاؤن کر دیں ترتیب کے ساتھ، تاکہ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ایک ایک اس کا جو فریضہ ہے اس پر ہم مزید ڈسکشن بھی کریں گے، اور اس پہ جو مختلف سوالات ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو گھر کا بیسک یونٹ ہے میاں بیوی کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اب قوام بنانے کی سب سے پہلی میں وجہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی ہے، تاکہ انسان مطمئن بھی ہو اور لاجیکلی اس چیز کو تسلیم کرے کہ مجھے اسے قوام تسلیم کرنا ہے۔ اصل بات ہے مرد اور عورت میں اگر آپ ظاہرہ طور پر دیکھیں تو ان کے جسم کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو فرق ہے۔ مرد عورت سے کوئی 1 فٹ نہ صحیح تو 1.25 فٹ تو ضرور لمبا ہوتا ہے۔ اس کا جسم بھی جسمانی طور پر بھی وہ عورت سے زیادہ چوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے کندھے عام طور پہ 14 انچ ہوتے ہیں، اور مرد کے کندھے 18 سے لے کے 22 انچ تک ہوتے ہیں۔ یہ فرق تو وہ ہیں جو ظاہرہ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے مرد جسمانی طور پر عورت سے طاقتور ہے، دوسری بات ہے مرد کا جو دماغ ہے وہ عورت کے دماغ سے بڑا ہوتا ہے، فزیکلی بڑا ہوتا ہے اور پختہ کار بھی ہوتا ہے۔ ایک تو ہے فزیکلی بڑا ہونا، اور ایک ہے پختہ کار ہونا۔ عورت عام طور پہ جذباتی ہوتی ہے، مرد دانش مندی کے ساتھ سوچتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، اور فوری طور پر جذبات میں نہیں آتا، بلکہ بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس گھر میں کی جو سربراہی ہے وہ اس کو سونپی ہے۔ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہے، وہ دماغی طور پر بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ آپ خواتین دیکھ لیجئے کہ جب بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے رشتہ کرنا ہے، ہم دیکھ آئیں گی، ابتدائی کام ہم کر لیں گی، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ مرد۔ نکاح میں ولی کون ہوتا؟ مرد۔ عورت تو نہیں نکاح میں ولی ہوتی۔ اور شریعت کو عورت کی اس کمزوری کا پتہ ہے۔ ہم نے کوئی گھر خریدنا ہوتا ہے، ہم نے کوئی بھی بڑا سٹیپ لینا ہے، ہم نے اور کچھ نہیں تو گھر ایک رینٹ پہ لینا ہے، ایک نیا گھر لینا ہے، ہم نے کوئی نئی چیز ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، سب کے لیے مرد کا فیصلہ لازمی ہوتا ہے۔ عورتوں کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اکیلے وہ سٹیپ لیں اور سٹیپ لے کے اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو انہی وجوہات کی بنا پر اس کو قوام بنایا۔ اور دوسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنا مال بھی گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 بڑی سالڈ ریزن ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ جی اس کے فرائض کیا ہیں؟ بڑی کلیئر باتیں ہیں، بڑا واضح ہے۔ اس کے فرائض میں سے سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ وہ نکاح کا انتظام کرے۔ نکاح کا انتظام کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ ابھی شادی ہو رہی ہے، شادی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری لڑکی پر یا لڑکی کے گھر والوں پہ نہیں ڈالی ہے۔
نکاح کا انتظام کرنا ہے، اس میں ہمارے ہاں تو بڑی عجیب عجیب قسم کی رسمیں ہوتی ہیں، میوں ہے، مہندی ہے، وہ جو ہے جی پہلے دن کی بارات ہے، جہیز دینا ہے۔ اب یہ ساری رسمیں ہم پیچھے ڈسکس کر کے آ چکے ہیں کہ یہ ساری رسمیں ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے اندر ہیں۔ شریعت اس طرح کا کوئی مطالبہ لڑکی یا لڑکی والوں سے نہیں کرتی ہے۔ نکاح کا انتظام سارے کا سارا مرد نے کرنا ہے۔ مہر وہ دے گا، قبول وہ کرے گا کہ میں اس رشتے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کے جانا ہے، اپنی بیوی کو جہاں پہ اس کے لیے گھر کا انتظام کرے گا، جہاں پہ اس نے اس کو لے کے جانا ہے، اس کے لیے زیورات ہیں، اس کے لیے لباس ہے، اس کے لیے بیڈ روم ہے، اس کے لیے جو ہیں ملبوسات ہیں، یہ سارے انتظامات کی ذمہ دار کون ہے؟ مرد۔ بڑی لاجیکلی ایک بات سوچیں، اپنے معاشرے کو پیچھے چھوڑ کر اس کو سامنے نہ رکھیں، لاجیکلی سوچیں، عورت کس کے گھر جا رہی ہے؟ شوہر کے گھر۔ کس کے لیے پہن رہی ہے؟ مرد کے لیے۔ کس کے لیے سج رہی ہے؟ مرد کے لیے۔ اس کا میک اپ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اس کے زیورات کس کے لیے ہیں؟ جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے نے نا لڑکی والوں کو ان کا ذمہ دار بنا دیا ہے، اور لڑکی والے بھی اپنی بیٹی کی محبت میں یہ سارا کچھ خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ خوشی خوشی کرنا اور بات ہے، لیکن جو شرعی ذمہ داری ہے، جو قانونی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ مرد ان چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح شادی کا ایک ہی کھانا ہے اور وہ ولیمے کا ہے۔ وہ ہم پیچھے ولیمے کی بحث میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کھانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری۔ تو سب سے پہلی مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ شادی کا انتظام کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی کا مہر ادا کرے، کیونکہ مہر جو ہے وہ نکاح کی شرائط میں سے ہے، وہ نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ ہاں، شریعت اسے یہ اجازت ضرور دیتی ہے کہ اگر وہ فوری طور پہ نکاح کی اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو وہ وعدہ کر لے، میں جی بعد میں دے دوں گا۔ اور بہت دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نکاح نامے کے اندر دو شقیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مہر معجل اور ایک ہوتا ہے مہر معجل عین کے ساتھ۔ جو عین کے ساتھ معجل ہے اس کا مطلب ہے فوری ادا کر دیا، اور جو واو کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہم بعد میں ادا کریں گے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی شریعت اجازت صرف اس لیے دیتی ہے کہ تاکہ مرد صرف مہر نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ نکاح نہ کر سکے۔ شریعت اس کو یہ آسانی دے رہی ہے۔ تو یہ، اور اس سلسلے میں ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ یہ میں جس معاشرے میں رہ رہی ہوں یہ اس معاشرے کی بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ یہاں پہ مرد سے مہر دینے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ مرد اول تو مہر دینے کی بات ہی نہیں آتی، جہیز کا مطالبہ ضرور ہوتا ہے، مہر کا مطالبہ کرو، آئی ہوئی براتیں لوٹ جاتی ہیں، اور یہ بات میں نے آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھی۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا، رات کے 8 بجے تھے، میری ایک طالبہ نے مجھے فون کیا، آپا جی 7 دیگیں پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کا کوئی انتظام کر سکتی ہیں؟ میں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہوا؟ ارے بھئی ہوا یہ کہ مہر کے معاملے پہ بارات والوں سے جھگڑا ہو گیا، بارات آئی ہوئی لوٹ گئی، اور وہ ساری کی ساری دیگوں کا پھر ہم نے رات کے 8 بجے انتظام کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہر کے معاملے جو ہیں یہ طے کر لینے چاہیے، جب آپ اس آخری دن کے لیے نہ چھوڑیں، پہلے طے کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ سوچا کہ میں محفل میں تو مہر کی بات کر لیتا ہوں، بعد میں کس نے لینا کس نے دینا، تو ایسا شخص وہ سوچ لے وہ زانی ہے، وہ چور ہے۔ یہ شریعت بڑی کلیئر واضح کرتی ہے۔ تو اس لیے مرد جو ہیں وہ اس بات کو، جو میرے سننے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں، اور عورتوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مہر عورتوں کا حق ہے، یہ ان کے باپوں کا حق نہیں ہے، یہ ان کے کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی حق ہے، صحیح ہے۔ تیسرا جو مرد کی ذمہ داری ہے، پہلی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کا انتظام کرے، دوسری ذمہ داری ہے وہ مہر ادا کرے، پھر عورت کا کھانے پینے، اس کا نان نفقہ ادا کرے، اس کے لیے رہنے کی جگہ بنانی ہے، اس کے لیے کھانا پینا روز کے روٹین کے اخراجات ہیں، اس کے لیے بجلی کے لیے جی اے سی ہے، یا جو ہمارے معروف کے مطابق باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری کس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے؟ مرد کے اوپر۔ عورت کا ذمہ داری تو خرچ شریعت نے اس کے اوپر تو ڈالا ہی نہیں ہے، یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر خرچ کرے اور اس کو نیکی سمجھ کر کرے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم ایک منٹ نیکی سمجھ کر کرے۔ میں ایک حدیث کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گی کہ 1 دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو،
1 دینار جو تم غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار جو تم اپنی جو ہے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، ان میں سے اجر کے لحاظ سے بہترین دینار وہ ہے جو گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض اور دوسرے کام کرنا نفل، اور آپ کو پتہ ہے فرض کا درجہ نفل سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، نان و نفقے سے پہلے آپ نے مہر کی بات کی، مہر ادا کرنا، اور ظاہر ہے اس میں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ اس بارے میں افراط و تفریط کا لوگ شکار ہیں، اور ہمارے ہاں خاص طور پہ اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور مرد خاص طور پہ، کیونکہ یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے، لیکن وہ اس کو ادا کرنے سے بچتا ہے اور اس کے طریقے ڈھونڈتا ہے کسی طریقے سے وہ اسے بچ سکے۔ یہ تو ایک پکچر ہے، ظاہر ہے، لیکن اس کی ایک دوسری اگر آپ تصویر دیکھیں تو اس میں ہمارے ہاں ایون لڑکی والوں کی طرف سے بھی یہ چیز دیکھنے والی، یہ چلے پاکستان میں شاید نہ صحیح، لیکن خاص طور پہ اگر آپ بات کریں عرب ممالک کے اندر، اور اسی طریقے سے آپ کچھ اور بھی ممالک میں، خاص طور پہ جہاں پہ دین کو لوگ سمجھتے ہیں اور جہاں پہ عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں خاصا یعنی پتہ بھی ہے، اور وہ اس پر اپنا پرزور طریقے سے اس کو اپنے حقوق لینے کی کوشش بھی کرتی ہیں، تو وہاں پہ مہر بہت زیادہ جو ہے نا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات مثلا خاص طور پہ ہماری جیسے عرب خواتین کے بارے میں یہ معروف ہے کہ ان سے شادی اس لیے نہیں کی جا سکتی، یا ان سے لوگ اس لیے شادی کرنے سے بچتے ہیں کیونکہ وہ لوگ مہر بہت زیادہ، یعنی جسے کہتے ہیں انسان کی اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہوتا ہے ان ریزنیبل، جو کہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ بھی نہیں ہوتی، اس سے بہت زیادہ بڑھ کے وہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے کچھ انسیڈنٹس دیکھے، میرے اپنے دوست کی شادی تھی تو انہوں نے جب ایز یوزول ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا مہر کا، تو میں نے جب ان کو یاد دلایا کہ مہر کتنا ہے، تو حالانکہ نکاح کے اندر رخصتی کے ٹائم پہ بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مہر بھی کوئی ڈیسائیڈ کرنا تھا، تو اس ٹائم جب بات ہوئی تو اس ٹائم اس نے کوئی جو فیمیل سائڈ سے جو اماؤنٹ آئی وہ کوئی 25 تولے سونا تھا، اور کوئی 30 لاکھ روپے جو ہے وہ ویسے اماؤنٹ تھی، اور پتہ نہیں کوئی اس طرح کر کے ایسی اماؤنٹ تھی جو کہ یعنی بالکل ہی ریزنیبل نہیں تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ عورتوں کے بارے میں، یعنی مہر کے بارے میں اوبویسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی لمٹ مقرر کی ہے؟ کیا ہمیں اس پہ کوئی لمٹ مقرر کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں خواتین کو خاص طور پہ یا لڑکی والوں کو خاص طور پہ اس طرف یعنی جہاں پہ جس فیملی کے اندر ظاہر ہے لڑکی اسٹرانگر پوزیشن میں، اگر لڑکی کی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، ظاہر ہے وہ لوگ بارگیننگ پوزیشن میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بعض اوقات کچھ چیزیں بہت زیادہ منوا بھی لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوزیشن سے بات کریں تو اس بارے میں مہر کے بارے میں آپ ایک بات ہمیشہ ہی مد نظر رہنی چاہیے، جی لڑکی والوں کے پاس صرف یہی ایک موقع ہے اپنی بات منوانے کا۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد شریعت نے مرد کو سارے حقوق دے دیے عورت کے بارے میں، وہ اس کو جہاں چاہے رکھے، جہاں چاہے جو چاہے کھلائے، جو چاہے پہنائے، جہاں پہ چاہے اس کو آنے دے، جہاں پہ چاہے نہ آنے دے، اور یہ شریعت بھی اس کو حق دیتی ہے اور یہ معاشرہ بھی اس کو حق دیتا ہے، ہر معاشرہ ہر سماج یہ مرد کو حق دیتا ہے۔ لہٰذا ایک بات یہ سامنے رکھیں کہ یہ ایک موقع ہے جس موقع پر لڑکی والے اپنی بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو دیکھو جی سارا کچھ ہی مرد کا ہے، ساری زندگی کے لیے ہے نا، شریعت بھی اس کو یہ حق دے رہی ہے نا، اور فار ایور دے رہی ہے، وہ لڑکی اس کے پاس اپنی موت تک رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق سارے ہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ سامنے رکھیں۔ دوسری بات میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، یہی سوال ایک خاتون نے اٹھایا تھا حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر کے دور میں چونکہ مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو گئی تھی تو لوگوں نے مہر زیادہ باندھنے شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے چاہا کہ میں مہر کی ایک لمٹ مقرر کر دوں۔ ایک خاتون نے جی مسئلہ اٹھا دیا، حضرت عمر یہ خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دے رہے تھے، بات کر رہے تھے تو کہ بھئی میں عورتوں کے مہر جو ہے وہ محدود کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون کھڑی ہو گئی، وہ کہنے لگی کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے کسی عورت کو خزانہ ایک قنطار بھی مہر دیا، قنطار ہے خزانہ، تو جب اللہ خزانہ برابر کا ذکر قرآن مجید میں کر رہا ہے، سورہ نکاح میں کر رہا ہے، تو حضرت عمر کہنے لگے ہر بندہ، ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے، یہ کہا اور یہ ارادہ ختم کر دیا۔ تو میرا خیال ہے جواب آپ کے پاس آ چکا ہے، جواب آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اصل بات ہے پاکستانی مردوں کو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، کیونکہ پاکستانی مردوں کو یہ عادت ہے کہ انہوں نے جب مطالبے کرنے ہیں نا
جہیز کے تو انہوں نے کسی لمٹ کا خیال نہیں رکھنا، اور اس وقت انہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا. انہیں سارے مسائل اس وقت نظر آتے ہیں جب انہیں خود خرچ کرنا پڑتا ہے. شریعت نے جہیز قطن نہیں رکھا، شریعت نے بارات قطن نہیں رکھی، شریعت نے لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اور شریعت نے بوجھ کس پہ ڈالا ہے؟ مرد پہ، تاکہ اس کی جو ہے قوام اس نے بننا ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری مضبوط بنیادوں پہ مستحکم ہو. نہیں میرا اصل میں ٹھیک ہے، وہ تو بات آپ کی واضح ہے. میں اصل میں یہ اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر معاشرے کے اندر ایک عورت کو یہ پتہ، مطلب دیکھیں ظاہر ہے شادی کے وقت اگر ہم صحیح طریقے سے بات کریں تو ضروری نہیں کہ ہر مرد وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا میں تو مرد دے رہا ہے اپنی خوشی سے دے، تو ظاہر ہے وہ تو بے شک پورا ملک یا پوری جتنی بھی اس کو اللہ نے استطاعت دی وہ دے. سوال یہ کہ اگر ایک رجحان بڑھ جائے خواتین میں کہ وہ اتنا مہر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ شادی بذات خود ایک مشکل بن جائے، تو شریعت کا یہ نہیں، شریعت کا یہ منشا نہیں ہے. شریعت نکاح کو آسان ترین بنانا چاہتی ہے، اسی لیے ایک حدیث اب ہمارے سامنے ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کوٹ کی تھی، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ. نکاح سب سے زیادہ برکت والا وہ ہوتا ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو. اب یہ مشقت مہر کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وہ مہر کے سلسلے میں تو اس حدیث کو یوز کر لیتے ہیں، لیکن جب بارات کا معاملہ آتا ہے اور جب جہیز کا معاملہ آتا ہے تو انہیں یہ حدیثیں یاد نہیں رہتی. تو اصل بات ہے، میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو مشقت کم ہو، لڑکی والوں پہ مشقت کم ڈالیں، لڑکی والے بھی آپ پر مشقت نہیں ڈالیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کے مطالبے ہوتے ہیں، سسرال کو زیورات دینے کے مطالبے ہوتے ہیں، باراتوں کے مطالبے ہوتے ہیں، لڑکی والوں پر ایک ہی پریشر ہوتا ہے کہ وہ جہیز کا یہ جو مہر کا مطالبہ زیادہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ معاملہ دو طرفہ ہونا چاہیے. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. دیکھو شریعت حسب استطاعت بالکل. اور دوسری بات، شریعت ہمیں ایک اور آسانی بھی دے رہی ہے، مرد چاہے تو اس کو بعد میں ادا کرتے ہیں، اور مرد یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ عورت سے بعد میں معاف بھی کرا لیں. دیکھو نا، یہ ساری چیزیں اور قرآن مجید میں کہ اگر عورتیں معاف کر دیتی ہیں فَكُلُوا ہَنِيًّا مَرِيًّا، تم اسے کھا سکتے ہو. تو شریعت یہ ساری آسانیاں دے رہی ہے نا، لیکن یہ آسانیاں اسی صورت میں ہیں جب معاملے دو طرفہ ٹھیک چل رہے ہیں. توازن ہر جگہ موجود ہے، اور سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے کم مشقت والا ہے. میرا تو خیال ہے اس میں بڑی آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. آج کل اب دیکھیں جیسے لوگ اپنے گھروں میں لاکڈ ہیں، میں تو سوچتی ہوں لوگوں نے کیا اپنے شادیاں پوسٹ پون کرتی ہیں، حالانکہ ان دنوں میں بڑے آرام سے نکاح ہو سکتے تھے. بھئی جب آپ فیملی کے اندر بیٹھے ہو، اگر اپنے گھر کے اندر 4-5 افراد جتنے ہیں، یا ایک گھر میں جیسے بعض اوقات ایک ہی، جیسے میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے گھر میں میرے 3 بیٹے رہتے ہیں، کیا خیال ہے ساروں کو اکٹھا کر کے ولیمہ ہو سکتا ہے، اور لڑکے والے لڑکی کو بھی لا سکتے ہیں اپنے گھر میں. اصل بات ہے شریعت کے تقاضے بہت کم ہیں، ہماری معاشرت کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک، صحیح. آپ نے بتایا کہ 3 فرائض ابھی تک بتائے آپ نے. ایک تو نکاح کا انتظام کرنا، دوسرا مہر ادا کرنا، تیسرا نان و نفقہ کا انتظام کرنا. اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ جی ڈھیر سارے، اس کے علاوہ تھوڑے نہیں. ظاہر ہے ایک آدمی جب اپنے گھر کا قوام ہے، قوام کا معنی میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی، قوام کا معنی حاکم نہیں ہے. قوام قائم کرنے سے ہے، وہ گھر کا قائم کرنے والا ہے، گھر کا ذمہ دار ہے. گھر وہ بنائے گا، بیوی کو وہ اس گھر میں رکھے گا، بیوی کو وہ چلائے گا، گھر کے رخ وہ متعین کرے گا. تو وہ قوام جو ہے اس میں شفقت ہے، محبت ہے. حاکم میں سختی کا پہلو ہے، تو وہ گھر کا حاکم نہیں ہے، وہ گھر کا قوام. اللہ نے اس کے لیے قوام کا لفظ رکھا ہے. اب ان 3 فرائض کے بعد اگلا فرض کیا ہے؟ عورت پر اپنی کمائی خرچ کرے، وہی جو اپنا گھر بنائے، اور اپنی حلال کمائی خرچ کرے. نان و نفقے کے اندر اپنی نہیں اسی کے اندر اس کو شامل کر لیں، حلال کمائی عورت کو کھلائے. کیونکہ دیکھو جی، اگر اس نے حرام کمائی کھائی تو اپنی جان پر بھی ظلم کیا، اور اپنے گھر والوں پر بھی ظلم کیا، اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم کیا. اگلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرے.
قو انفسکم واہلیکم نارا، تم نے اپنے گھر کو بھی اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے. دینی تعلیم اور تربیت دونوں. دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، گھر میں نمازوں کا اہتمام کرے، گھر میں جو ہیں قرآن مجید کی جو ہیں تفسیر ہے، گھر میں احادیث ہیں، ان چیزوں کا اہتمام کرے. اور یہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے. آج کا مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کما کے کھلا دیا اور بس میری ذمہ داریاں ختم. حالانکہ اللہ نے جب اسے بڑا بنایا ہے تو اسے ان کی آخرت کا بھی تو خیال کرنا. آپ نے دنیا میں تو ان کو کھلا دیا پلا دیا، لیکن اگر اس نے جہنم کی آگ سے نہ بچایا تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے. اس کے بعد اگلا مرد کا فرض یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے جنسی حقوق پورے کرے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شادی جو ہے یہ دونوں جو ہماری جینڈرز ہیں، عورت ہے اور مرد ہے، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلوغت کے بعد یہ جذبات رکھے ہیں. مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. اب نکاح اللہ تعالیٰ نے ان جو جذبات کو پورا کرنے کا ایک بڑا مقدس طریقہ رکھا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے جو جنسی حقوق ہیں ان کا وہ خیال رکھے وہ. اور اس کے سلسلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، عام طور پہ جب میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ مسائل نہیں ہوتے. یہ مسائل زیادہ تر تب پیدا ہوتے ہیں جب مرد بعض اوقات کمائی کے لیے باہر چلا جاتا ہے. اب بہت میں نے کیسز دیکھے ہیں، خاوند گیا ہوا ہے، دبئی گیا ہوا ہے اور عورت کے پاس وہ آ نہیں سک رہا کیونکہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور سال ہو گیا ہے، اور عورت جذباتی طور پہ بہت ڈسٹرب ہے. اور اس چیز کا بھی شریعت نے خیال رکھا ہے. حضرت عمر کا واقعہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک عورت جو تھی وہ بڑی پرسوز آواز میں گا رہی تھی کہ اگر اللہ کا خوف میرے دل میں نہ ہوتا تو اس وقت میری چارپائی کے پائے ہل رہے ہوتے. حضرت عمر نے اس کا جو انداز دیکھا اور جو اس کی پرسوز آواز سنی، ان کے دل پہ بڑا گہرا اثر ہوا. اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو کہ اللہ کے رسول کی بیوی بھی تھیں، ان سے جا کے پوچھا کہ ہاں حفصہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت مرد کے بغیر کتنی دیر صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ کہنے لگی 4 مہینے. حضرت عمر نے پھر فوجوں کے لیے یہ احکامات جاری کر دیے کہ کوئی بھی مجاہد جو جہاد کر رہا ہے 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں رہے گا. اسے وہ گھر میں آئے، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے اور پھر جائے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض مرد جو ہیں 2 سال 3 سال نہیں آ رہے. ایسی صورت میں مرد کو چاہیے کہ 4 مہینے سے زیادہ اگر اس کو باہر رہنا ہے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جائے. اور اگر وہ بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جا رہا، بیوی اس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے کہ چلو جی تمہاری کمائی کے معاملے ہیں، میں تمہارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہوں، تو اس سلسلے میں بیوی کے اس احسان کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مرد تو دیکھو شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ چاہے تو وہ اور نکاح کر لے. عورت تو مرد کے بغیر، مرد کی ایک خامند کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کا وہ اسے اگر تو اپنی فیملی کو وہ لمبے وقت کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ پڑھنے جا سکتا ہے، وہ جاب کرنے جا سکتا ہے، یا کوئی اور اس کے مسائل ہو سکتے ہیں. معاشرے میں 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے شریعت اسے یہ تقاضا کرتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں شریعت، چلیں آپ سوال پہلے کر لیجیے. اگلے فریضے سے پہلے آپ نے عورت کے جنسی حقوق ادا کرنے کا بارے میں بات کی. ایک جذباتی حقوق بھی ہیں، جذباتی وہ ہم بات میں بھی بات کر رہے ہیں. اچھا وہ الگ سے بات کریں گے. میں اس کو علیحدہ لوں گی ابھی. ابھی آپ اس ٹاپک پہ بات کر لیجیے. نہیں بس میں نے اسی پر بات کرنے تھے کہ جذباتی حقوق نہیں وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس سے اگلا ٹاپک کیا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بات ہے وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، آپ نے اسے محبت دینی بھی ہے اور اسے محبت لینی بھی ہے. صحیح ہے. تو ان کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو. نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے نیکی کے ساتھ عاشرو ہوتا ہے، عاشرو معاشرے سے ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو ہر وقت گالیاں ہی دے رہے ہیں یا غصے سے ہی بات کر رہے ہیں، یا اس کے ساتھ جی مرد یہ سوچے کہ اگر میں نے آرام سے بات کی تو شاید میں اس کے تھلے لگ جاؤں گا، ہمارا جو پنجابی کا محاورہ ہے. اصل بات ہے شریعت نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے.
اور اس بیک گراؤنڈ میں حکم دیا کہ جب تمہاری بیویوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے تو تب بھی تم نے وعاشروہن بالمعروف. تو لہٰذا بیویوں کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ خامند انہیں جو ہیں ان کے ساتھ اچھا رکھیں، اپنا سلوک رکھیں. اور ویسے بھی میں ایک پریکٹیکلی بات کہنا چاہتی ہوں، جو بڑا ہوتا ہے نا وہ بڑا بن کے رہتا ہے، اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. بڑے نے چھوٹے کی غلطیوں کو درگزر کرنا ہوتا ہے. ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کی کتنی غلطیاں درگزر کر رہے ہیں. ہم بڑے ہوتے ہیں نا، ہم والدین ہوتے ہیں، ہم ان کی غلطیاں درگزر کر رہے ہوتے ہیں. خامند گھر کا بڑا ہے، بیوی چھوٹی ہے، وہ چھوٹی جگہ پہ ہے. ویسے بھی وہ میچور بھی کم ہے. ہم نے دیکھا اللہ نے قوام اس کو بنایا ہے. تو خامند کی ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کر دے، بلکہ اس کے غصے کو بھی نظر انداز کرے، اس کی بدمزاجی کو بھی نظر انداز کرے. اس سلسلے میں احادیث سے ہی 2-4 آپ کو بڑے واقعات اس طرح کے بتاؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت ابو بکر آتے ہیں. حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کا، حضرت عائشہ اونچی آواز میں بول رہی ہیں اور ایسے بول رہی ہیں کہ حضرت ابو بکر کو غصہ آ جاتا ہے، تھپڑ لے کے آگے بڑھتے ہیں. تھپڑ لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ میں بیٹی کو ایک تھپڑ لگاؤں کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہو. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، درمیان میں آ جاتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے آگے آ جاتے ہیں، حضرت عائشہ کو مطلب کور کر لیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر ظاہر ہے نہیں مار سکے، واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر جب حضرت ابو بکر واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول پتہ ہے کیا کہتے ہیں، دیکھا آج میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ پڑ جانی تھی. تو یہ واقعہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے. حضرت عمر کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. حضرت عمر ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اسے ڈانٹ رہے تھے کسی بات پر. وہ بات بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت عمر کسی معاملے میں سوچ رہے تھے، بیوی نے کو بیچ میں پوچھا جی کیا بات ہے. حضرت عمر کہنے لگے تمہارا کیا مطلب، تو میرے معاملے میں کیوں ٹانگ بڑھاتی ہو. وہ کہنے لگی آپ کی بیٹی تو اللہ کے رسول کے ساتھ اونچا بھی بولتی ہے اور ان سے شام رات تک ناراض بھی رہتی ہے. حضرت عمر کو تو فکر پڑ گیا. اسی وقت کپڑے پہنے حضرت حفصہ کے پاس آئے. حفصہ کیا تم ایسا کرتی ہو؟ کہنے لگی ہاں ہم ایسا کرتی ہیں. حضرت عمر نے پھر انہیں بڑا سمجھایا. ایک واقعہ اور بھی میرے سے سن لیجیے. حضرت عمر حالانکہ بڑے سخت ہیں، میں اسی لیے حضرت عمر کا ہی آپ کو ایک واقعہ اور سناتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر جب پہنچے تو گھر کے اندر سے بیوی کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا واپس مڑنے لگے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہنے لگے کہ کیا بات ہے عبداللہ بن مسعود کیسے آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں تو جی اپنی بیوی کی آپ کے پاس شکایت کرنے آیا تھا، تو یہاں سے تو معاملہ میں نے دیکھا ہے تو میں واپس پلٹ رہا ہوں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں تو تمہیں عبداللہ بن مسعود بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا. تو بات یہ ہے کہ عورت جذباتی ہے، عورت جذباتی ہے. وہ جب اس کو حدیث میں آتا ہے تم ان کے ساتھ ساری عمر بھی نیکی کرتے رہو، تو اور وہ تمہاری طرف سے کوئی چھوٹی سی خرابی دیکھے ساری نیکیاں بھول جاتی ہے اور ایک ہی بات کہتی ہے میں نے اس آدمی سے کبھی خیر نہیں دیکھی. یہ حدیث کے لفظ ہے اور میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے. اور ہم عورتیں حقیقتاً ایسا کرتی ہیں. جذباتی ہے عورت، یہ اس کی کمی ہے، یہ اس کی ایسا وہ کر لیتی ہے. لیکن یہی اس کی جو خرابی ہے جذباتی ہونا، ماں ہونے کے لحاظ سے اس کی بہترین خوبی ہے. ماں ہونے کے لحاظ سے اس کی بہترین خوبی ہے. اگر وہ اتنی جذباتی نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی اولاد کو پال نہ سکتی اور وہ کبھی اپنے خامند کے ساتھ بھی نہ رہ سکتی. دیکھیں جس خامند کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اسی خامند کے ساتھ محبت کے ساتھ گزارا بھی کر رہی ہوتی. صحیح ہے نا. ایک لحاظ سے یہ اس کی خوبی ہے، لیکن یہ جو ہے جو جھگڑے میں خرابی بھی کر جاتی ہے عورت. تو لہٰذا مرد کی یہ ذمہ داری ہے اس کی بدمزاجی بھی برداشت کرے. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور جو سب سے اونچی والی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اس کا توڑنا طلاق. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں. تو لہٰذا مرد یہ نہ کوشش کرے کہ جیسے میں سوچتا ہوں ویسے یہ سوچنے لگ جائے یا جیسے میں جذباتی نہیں ہوں یہ ویسی ہو جائے. نہیں، وہ اس کی فطرت اپنی ہے، مرد کی فطرت اپنی ہے. اور مرد کو اس کی یہ جو ہے جذباتی پن یا اس کی یہ جو بدمزاجی جو بعض اوقات وہ کر لیتی ہے اسے برداشت کرنا ہے. یہ عورت کا ایک بہت بڑا حق ہے مرد کے اوپر.
مرد کا حق ہے، عورت کا حق ہے مرد کے اوپر، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یعنی عورتوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ قبول ان کا کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنا، یہ ایک ٹوٹل پیکج ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کی خوبیاں تو ساری لے لیں اور کمزوریوں کی دفعہ کہیں کہ نہیں جی میں نے اس کے ساتھ رہتا. ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید بھی ہمیں کہتا ہے آسان تک رہوں شیئا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا، شاید کہ تمہیں بیوی کی ایک بات ناپسند ہو لیکن اللہ اس میں کوئی خیر بنا دے. اور گھر چلتا ہی ایسے. صحیح، بالکل صحیح ہے. تو پانچواں آپ نے بتایا کہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اس کے بعد جو دوسرے اس کے بعد اور کون سے حقوق ہیں یعنی بیوی کے اور خاوند کے؟ ایک اور حق، بیوی کے راز نہ ظاہر کیے جائیں. ہمارے معاشرے میں ایک بہت خرابی ہے، چونکہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. بیوی سے لڑائی ہو گئی، لڑائی ہونے کے بعد جناب علی چلے گئے ماں کے پاس، ساری دنیا جہان کی برائیاں بیوی کی وہاں پہ کر دیں، بہنوں کے ساتھ کر دیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پھر شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے آگے، لڑائی جھگڑے کا. یہ تو میرے خیال ہے ہر مسلمان کا ہی حق ہے، یہ تو صرف بیوی کا تو نہیں، لیکن بیوی کا خاص طور پر، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انتم لباس لہم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہاری لباس ہے تم ان کا لباس ہو. عورت کو چاہیے کہ مرد کے رازوں کو چھپائے، اور مرد کو چاہیے عورت کے رازوں کو چھپائے. اور خاص طور پہ جو اس نے بیوی کے ساتھ لمحات گزارے ہیں ان کے بارے میں کسی سے بات کرنا گناہ کبیرہ ہے. شریعت نے اس کی بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ جو بیوی کے وہ رازوں کی حفاظت کا، وہ بیوی کے لیے زینت ہے. جیسے لباس ہمارے لیے زینت ہوتا ہے، جیسے لباس ہمیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، جیسے لباس ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، خامی بھی تو اپنی بیوی کا لباس ہے. تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور ایک بات، اگر وہ ناراض ہوتا ہے بیوی سے تو اس کو شریعت اس کے لیے ہمیں 3 سٹیپس بتاتی ہے، اور اس میں سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ انہیں سمجھاؤ. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دو، ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی جو چھوڑنا ہے، یہ کیسے چھوڑنا ہے؟ گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر. ایسا نہیں ہے بیوی سے لڑائی ہوئی ہے تو آ کے ماں کے کمرے میں سو گیا یا کے لاؤنج میں آ کے سو گیا، سارے گھر والوں کو اشتہار دے دیا میری بیوی سے لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے. اسے جو ہے برا بلا نہ کہے، اسے مارے نہیں. صحیح ہے، شریعت مارنے کی اجازت دیتی ہے آخری درجے میں جا کے، لیکن عام طور پہ مرد کو چاہیے کہ معاملات کو حوصلے کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس کو ڈیل کرے. اور ایک بات اور بھی، یہ جو ہے نا ہر وقت برا بلا کہتے رہنا، شریعت نے 2 باتیں کہی ہیں. اس کو برا بلا بھی نہ کہے، برا بلا کہنا ایک سزا ہے اور اس کو مارنا دوسری سزا ہے. اور جب مارنا بھی ہے اگر فرض کیا، کیونکہ بعض ڈنڈے کے پیر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بعض ڈنڈے کے پیر ہوتے ہیں. بعض شہروں میں تو خواتین جو ہوتی ہیں ذرا سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں بعض عورتیں اکھڑ ہوتی ہیں. ہم اپنے گاؤں کی عورتوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی شریعت حکم یہی دیتی ہے کہ جو اس کو نہ مارے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا تم نے عورتوں کو مارنا نہیں. اگلے دن بہت سے مرد اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کوئی 60-70 مرد آ گئے، یا رسول اللہ عورتیں بڑے ہمارے سر پہ چڑھ گئی ہیں، بہت انہوں نے ہماری بات نہیں مانتی. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، ہاں بھائی تم تھوڑا بہت مار سکتے ہو. اگلے دن پھر کیا ہوا کہ بہت سی عورتیں آ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے جو مارنے والے مرد ہیں وہ اچھے مرد نہیں. اور آپ نے خود اپنی ازواج کو کبھی برا بلا بھی نہیں کہا. سمجھ آئیے نا، برا بلا بھی نہیں کہا. تو لہٰذا یہ سارے جو ہے نا، عورت کی بدمزاجی برداشت کرنا، عورت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہنا، عورت کے رازوں کو افشا نہ کرنا، عورت کے ساتھ دل لگی کرنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کھیل کا جذباتی حقوق میں یہ جذباتی حقوق میں، یہ سارے جذباتی حقوق ہیں. حضرت عائشہ کے ساتھ کھیل بھی لیتے ہیں، اور حضرت عائشہ کے جذباتی حقوق کا اس قدر خیال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی جب رخصتی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر گڑیوں سے کھیلنے کی ہے، اور آپ کی گڑیاں بھی ساتھ آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول یہ جنگ بدر کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا، میرا مطلب ہے، کریٹیکل ٹائم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریوں کا اس وقت سب سے زیادہ بوجھ تھا، لیکن اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی گڑیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، حضرت عائشہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے مینٹل لیول پر آ کر. وہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں میرے مینٹل لیول پر آنا چاہیے. اللہ کے رسول ان سے اس وقت
انتہائی میرا مطلب ہے ذمہ دار مطلب ہے مشکل حالات میں ہیں. لیکن حضرت عائشہ کے آتے ہیں گھر میں, حضرت عائشہ کہتی ہیں میری سہیلیاں انہیں دیکھ کے چھپ جاتی ہیں, اللہ کے رسول انہیں ڈھونڈتے اور کہتے جاؤ جا کے اسے کہو, ہے نا. تو یہ جذباتی کا تو خیال ہے. حضرت عائشہ سے دوڑ بھی لگا لیتے ہیں, یہ واقعہ معروف ہے. ایک دفعہ ہوا کیا, غزوے میں جا رہے ہیں, صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ. صحابہ جب اتنی دور ہو گئے حضرت عائشہ سے کہا دوڑ لگائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں کیسے دوڑ لگا سکتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں لگاؤ. حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول جو تھے, حضرت عائشہ دبلی پتلی تھیں, تب کہتی ہیں کہ میں آگے بڑھ گئی. کہتے ہیں پھر کچھ سالوں کے بعد میں بات بھول چکی تھی, لیکن اللہ کے رسول نے پھر صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ, اور مجھے کہا کہ آؤ دوڑ لگائیں. ہم نے دوڑ لگائی, اب اللہ کے رسول جیت گئے. ٹھیک ہے, اور آپ نے فرمایا تل کا بے تل کا, یہ اس دن کا بدلہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی جو باتیں ہیں, حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے تھے, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ, اپنے گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے. لیکن ان الفاظ کا بیک گراؤنڈ ذرا میں ضرور واضح کروں گی. آپ کا گھر ایک عام گھر نہیں تھا, اس گھر میں 9 بیویاں موجود ہیں, ایک شوہر کی خدمت کے لیے. کسی کے کوئی اولاد نہیں, کسی کی کوئی اولاد نہیں ہے, کیونکہ دور نبوت میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں, اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. گھر میں جھاڑو دے لیتے, گھر میں اپنی جو ہے اپنی جوتی گھڑ لیتے, اپنی بکری کا دودھ دھو لیتے, اپنی جو تھی ڈول جو ہوتا ہے جس میں دودھ دھوتے ہیں وہ سی لیتے, اپنی جوتی گھڑ لیتے, اپنے ذاتی کام خود فرما کر لیتے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بیویوں کو نہیں آواز دی جا رہی, حالانکہ بیویاں خود اپنی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے, ان کی گود میں آپ سر رکھ کے سو جاتے ہیں, وہ آپ کا سر دھو دیتی ہیں, آپ ان کی طرف اعتکاف کی حالت میں سر آگے کر دیتے ہیں, حضرت عائشہ سر دھو دیتی ہیں, سر میں تیل لگا دیا. حضرت عائشہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ کو خوشبو لگاتی تھیں. ٹھیک ہے. وہ ازواج نے اپنی وہ خوشی کے ساتھ آپ کی خدمت کرتی تھیں, لیکن اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے, گھر میں جھاڑو تک دے لیتے. اب جھاڑو دینا مرد کی ذمہ داری قطعاً نہیں ہے. خواتین یہ نہ سمجھ لیں کہ اب انہوں نے آج سے جھاڑو دینا ختم کر دینا, بلکہ اس سے صرف یہ بات سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا کہ جی گھر میں فلاں کام پڑا تو میں کروں گا تو میری مردانگی کو شاید متاثر ہوگی. ہمارے ہاں مردوں کا یہ رویہ ہوتا ہے, گھر میں مہمان آئے ہیں, 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچے رو رہے ہیں, عورت بیچاری پاگل ہوئی ہے, اور مرد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ میرے کام نہیں ہے, میں نہیں بچے کو اٹھا سکتا, یہ تو میری بیوی کے کام. بات یہ ہے اللہ کے رسول کا یہ اسوہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی جو تھی خدمت کیا کرتے ہیں. کان فی محنت اہلہ. تو یہ ہے, بیوی کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیمار ہے, وہ نہیں جو ہے بچوں کو اچھی طرح سنبھال رہی, تھوڑی سی اس کے ساتھ اگر آپ پھیل کرا دیتے ہیں تو یہ اسوہ نبوی ہوگا. یہ آپ کی کوئی غیرت اور مردانگی کو کوئی کم کرنے والی چیز نہیں ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بتایا کہ نیکی کے ساتھ, یہ تو وعاشرہن بالمعروف کے اندر ایک بات آ جاتی ہے. ہمارے ہاں آپ نے اچھا کیا یہ واضح کر دیا, کیونکہ کہ مرد کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ مرد جب یہ کام کرتے ہیں اور وہ جب عورت کے ساتھ نیکی کا رویہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو خواتین مرد کی ذمہ داریاں تو اس میں تو ہاتھ نہیں بڑھا سکتی, کیونکہ ظاہر ہے وہ کام کی ذمہ داریاں, جاب ہے, اس کا بزنس ہے, اس میں تو جا نہیں سکتی. لیکن پھر یہ سمجھ بیٹھتی ہیں اس چیز کو دلیل بنا کے کہ اللہ کے رسول بھی کیا کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کیوں نہیں. یعنی مرد پر ایک باہر کی ذمہ داری تو ہوتی ہے, لیکن جذباتی طور پر یا پھر نیکی کے نام پہ بعض اوقات اس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ مجھے اب گھر کے برتن بھی شاید دھونے ہیں. مجھے بیوی اگر بچہ جیسے مثلا بیچارہ تھک کے آیا ہے تو بیوی کہے جی میں پورا دن بچے کو پکڑا رکھا ہے, بے شک پورا دن گھر میں رہی ہے, تو اب آپ ایسا کریں, اب آپ بچے کو اصل بات ہے اصل میں کہ جب آپ ہم دیکھیں گے نا بیوی کی ذمہ داری, میں اس بات کو وہاں پہ ایکسپلین کروں گی کہ گھر کی ذمہ داری ہے پوری عورت کی, لیکن یہ شوہر کی طرف سے ایک دیکھو عورت کھپی پڑی ہے, تو ایک بیہیویئر ہے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, بس باقی ذمہ داری یہ عورت ہی کی ہے, وہ اپنے گھر کو سنبھالے, اور یہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جذباتی حقوق سے متعلق آپ نے بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذباتی حقوق ادا کرتے تھے. اگر ہم پریکٹیکل سچویشن دیکھیں تو ظاہر ہے محبت کرنا, بیوی کا احساس کرنا, یا بیوی کے بارے میں جذباتی جو ہے وہ ایموشنل اپنے جذبات رکھنا, اگر ایک مرد جو ہے اللہ کی طرف سے وہ ایک اپنی بیوی سے دلی طور پر شاید
جذباتی طور پہ وہ اس سے اٹیچڈ نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کی شادی ایسی جگہ پہ ہو گئی کہ وہ اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دل کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کیا اس مومنٹ میں کیا اگر ایک بندہ شاید جس طرح بیوی سے محبت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا، اس کے دیگر حقوق ادا کر رہا ہے، اس کا کھانا نان و نفقہ، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا، اس کی مدد، اس کی جو بھی عاشرہن بالمعروف کے اندر موٹی موٹی جو بھی اس کے ذمہ داریاں آتی ہیں ادا کر رہا ہے، محبت نہیں کرتا، یا اگر کرتا بھی ہے تو اس طرح نہیں کرتا جس طرح عورت چاہتی ہے اسے محبت کرے، یا پھر معروف میں جتنا عام طور پہ مرد اٹیچ ہوتا ہے عورت سے ہمارے معاشرے میں اتنا نہیں ہوتا، تو کیا یہ اس کے حقوق کے اندر کمی ہے؟ اس کے اندر کیا حدود ہیں؟ اس میں کیا وضاحت ہے؟ جی. اصل بات یہ ہے کہ جو ہے نا دلوں کی محبت یہ اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اس میں عورت کا رویہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے، مرد کا مزاج بھی کاؤنٹ کرتا ہے، عورت کا مزاج بھی کاؤنٹ کرتا ہے. جہاں تک اسوہ نبوی کا تعلق ہے، ایک واقعہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں گھر میں تو رو رہی ہیں. اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے آنسو بھی پوچھا کرتے تھے. ان سے پوچھا بھی ہاں کیا بات ہے؟ کہنے لگیں کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تم یہودی ہو. حضرت صفیہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، یہ تو حقیقت ہے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں اور اللہ کے رسول سے بہت محبت بھی کرتی تھیں. اب یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ ان سے کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم موسیٰ کی بہن ہو، تم ہارون کی بہن ہو، موسیٰ کے خاندان سے ہو، اور محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو. انہیں الفاظ بھی سکھا رہے ہیں کہ بھئی تم کیوں رو رہی ہو اس بات پہ کہنے پہ؟ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم موسیٰ کے خاندان سے ہو، ہارون کی بہن ہو، اور محمد رسول اللہ کی بیوی ہو. تو اللہ کے رسول اس طرح کی جذباتی جو تھی وہ بھی اپنی ازواج کے ساتھ کیا کرتے تھے. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک مرد کے اندر جذباتی محبت نہیں ہے، مطلب وہ چاہتا بھی ہے تو وہ چاہتا بھی ہے تو نہیں ہے بھائی، اس کے لیے بڑی سیدھی سی بات ہے، بیوی کا اور اس کا جو ہے نا وہ کیا ان کی کیمسٹری نہیں ملتی، ان کی کیمسٹری نہیں ملتی، یا اس کے دل میں اس کو بیوی جو ہے وہ چاہتا بھی ہے، لیکن بیوی کا ریاکشن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے. تو پھر کم از کم اسے اتنا کرنا چاہیے اس کے حقوق پورے کرتے رہے، حقوق پورا کرتا رہے، اور وہ اس کے ساتھ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو محبت کا معاملہ ہے نا، یہ دل کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم کوئی میرا خیال ہے کوئی پیرامیٹر مقرر نہیں کر سکتے. ہم پیرامیٹر وہی مقرر کر سکتے ہیں جس کو کاؤنٹیبل ہوں. مثلاً اس کو خرچہ دینا، اس کے مسائل حل کرتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اٹھانا ہے، اس کے جو ہے اس کے ساتھ اس کے جتنے میں نے حقوق زبانی طور پر بتائے ہیں اس میں ظلم و زیادتی نہیں کرتا. تو باقی یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا محبت کا ہونا یہ بہت بہترین ہے، لیکن اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سے فیکٹرز پہ. بالکل ٹھیک. اور اس میں بعض اوقات میں نے بتایا دونوں میاں بیوی کا مزاج ہی نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے وہ زندگی بھی پوری گزار لیتے ہیں اور بڑی اچھی بھی گزار لیتے ہیں. یعنی آپ بہت اچھی بات کر دی کہ دل کا معاملہ جو بھی ہو، بظاہر آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور جب آپ پابندی کر رہے ہوتے ہو نا اللہ تعالیٰ محبت ویسے اللہ محبت پیدا کرتے ہیں. اچھا، آخری سوال. ماشاءاللہ ہم نے 7 آپ نے گنوائے جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، اس میں سے آپ نے بتایا کہ نکاح کا انتظام کرنا، مہر ادا کرنا، نان و نفقہ کا انتظام کرنا، دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، عورت کے جنسی حقوق ادا کرنا، نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور بیوی کے راز ظاہر نہ کرنا، اور اسی طریقے سے اس کے جذبات کا خیال رکھنا، اس کی بدمزاجی برداشت کرنا، جذباتی حقوق کو ادا کرنا. تو یہ 7 آپ نے چیزیں گنوائی ہیں. میرا سوال اور آخری سوال انشاءاللہ اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اگر مرد ان فرائض کو ادا نہیں کرتا یا کسی جگہ پہ وہ کمی کر رہا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ کیا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اس کو ڈرایا جا سکتا ہے، یا اور بھی کوئی بندہ ذمہ دار ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ مرد اس کو پورا؟ کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، عام طور پہ انسان کمزور ہے، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اس صورتحال میں کیا مرد کے والدین ذمہ دار ہیں، یا پھر حکومت سے مطالبہ کرے گی، یا پھر کوئی اور اس کے پاس ذریعہ ہے عورت کے پاس ان فرائض اپنے حقوق لینے کا؟ اصل بات ہے عورت کے پاس ایک ذریعہ ہے ولی کا، لیکن ولی بھی مداخلت تب کرے گا جب مرد ان ظاہری معاملات میں خرابی کر رہا ہے. مثلا اسے
خرچہ نہیں خرچہ نہیں دے دے رہا، رہا، مثال مثلاً اس کی رہائش کا انتظام نہیں کر رہا، مثلاً بیماری میں اس کو خراب کر رہا ہے، مثلاً اس کے جو ہیں بچے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا. آپ کوئی چیز کاؤنٹیبل ہوگی تو کوئی آدمی دخل دے گا. جو دل کے معاملات ہیں، نہیں میری مراد، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹیبل جو ظاہری چیزیں ہیں، نان و نفقہ ہو گیا، اس کے جنسی حقوق نہیں پورا کر رہا، اس کے ساتھ اچھا وعاشرون بالمعروف کے معاملہ مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اس کو مارتا بہت زیادہ ہے، اس پر ظلم و زیادتی، اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کے راز فاش کر دیتا ہے. اب اس طرح کے جو مسائل میں اگر ایک مرد کر رہا ہے تو عورت کے پاس کیا رستہ ہے؟ عورت کے پاس دیکھو جی، اگر تو آپ کو پتہ ہے جب شروع میں جب ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تب تو کچھ دیر تک والدین بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن والدین بھی کب تک ساتھ دیں؟ نیچرل یہی ہے کہ والد بھی جو ہے، والد کو اللہ نے ولی بنایا ہے، وہ اگر کوئی موٹا معاملہ ہے اس میں وہ لڑکے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ معاملے میرے درست کرو، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کب تک کرے گا؟ نیچرلی سمجھ یہی آتی ہے کہ عورت اگر اپنے فرائض ادا کرے، میں سچی بات یہ کہہ رہی ہوں، اور میں اب اس میں میرا تجربہ بھی شامل ہے اور اس میں میرا دینی شعور بھی شامل ہے. عورت اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، جو کہ ہم اگلے اس میں سنیں گے، جو ہمارا اگلا ایپیسوڈ ہوگا اس میں، تو میں آپ کو بتاؤں جب آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اپنے حقوق خود مل جاتے ہیں. تو عورت اگر خوش دلی کے ساتھ وہ تمام فرائض پورے کرے جو اللہ تعالیٰ نے بطور بیوی اس کے فرائض رکھے ہیں، وہ مرد کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہے. پہلے 10 سال میں نہ بنائے تو اگلے 10 سال میں بنا لیتی ہے. اور اگر فرض کریں اس کی سولوشن آپ نے جیسے کہ بیان کی کہ اس کے پاس اس کے والد ہیں اور ولی کا ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ بنیادی حقوق لیکن موٹے حقوق، جی بنیادی باریکیوں میں تو دیکھو کوئی دخل دے ہی نہیں سکتا، نہیں دے سکتا، لیکن موٹے حقوق میں اللہ نے جو مرد جو ولی ہے عورت کا، اس کے پر وہ اس سے کانٹیکٹ کرے گی، اس کو بتائے گی، اور وہ پھر مرد سے اس کے جو ہے خاص طور پہ شوہر ہے اس سے بات کرے گا. تو بیسکلی اس طرح کے معاملات کے اندر فرائض کی ادائیگی، یعنی جو اس میں کوتاہی ہے، اس میں مینلی جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں اگر بڑا مسئلہ ہو تو اس میں ولی عورت کا اور مرد جو ہے ان کی آپس میں ڈیلنگ ہوتی ہے. شریعت نے ایک اور حل بھی بتایا اور وہ قرآن مجید میں ہے. میاں بیوی کے اختلافات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، ایک حکم مقرر کرو عورت کی طرف سے، ایک عورت کا نمائندہ، ایک مرد کا نمائندہ، اور وہ دونوں مل کے آپس میں بات کریں. عورت اپنے نمائندے کو اپنے مسائل بتائے اور جو اس کے خیال میں ان کا حل ہو سکتا ہے وہ بتائے، مرد اپنے مسائل ایک نمائندے کو بتائے اور جو اس کے خیال میں اس مسئلے کا سلوشن ہو سکتا ہے وہ بتائے، اور وہ دونوں آپس میں بات کریں. اصل میں جب میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں دونوں جذباتی ہوتے ہیں، اور جذباتی ہو کے لڑائی ہو جاتی ہے، حل کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا حل قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اگر وہ دونوں جو ہوتے ہیں نا، وہ دونوں ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ ہوتے ہیں غیر جانبدار. جب انسان غیر جانبدار ہوتا ہے نا تو تب وہ جذباتی نہیں ہوتا، انسان اپنے معاملے میں بڑی جلدی جذباتی ہو جاتا ہے. وہ دونوں انشاءاللہ مل کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لڑکے کا نمائندہ لڑکے کو سمجھائے گا کہ تمہاری یہ خرابیاں ہیں، لڑکی کا نمائندہ لڑکی کو سمجھائے گا تمہاری یہ خرابیاں ہیں، اور یہ ایک حل کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ قرآن نے بتایا ہے جس کو ہمارے معاشرے میں اختیار نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اور ایک بات پہ میں زور دوں گی، خامند کے فرائض جو ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، اور شریعت ہمیں کبھی بھی حقوق مانگنے کو نہیں کہتی، شریعت ہمیں ہمیشہ فرائض ادا کرنے کو کہتی ہے. خامند اپنے فرائض ادا کرے، بیوی اپنے فرائض ادا کرے. انشاءاللہ جب یہ دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے ہوں گے نا، حقوق انہیں خود بخود ملتے جائیں. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اپنے فیملی ممبرز اور اسی طریقے سے اپنے قریبی جو دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام اور اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.